الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ اکبر. گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آخرت میں صرف تقوی کی بنیاد پہ جو دوستی ہوگی دنیا میں وہ قائم رہے گی، اور اس کے علاوہ جتنی دوستیاں ہیں وہاں دشمنی میں بدل جائیں گی، ایک دوسرے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان متقیوں کو ملنے والا جو اجر ہوگا، ملنے والا بدلہ ہوگا، اس کا ذکر آج کی آیات میں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمائیں گے کہ اے میرے بندو، اے میرے حقیقی بندو. دیکھیں، رب اپنی طرف نسبت کرے بندے کی، میرا بندہ، کتنے احساس کی بات ہے. یہ تاجی کھوکر کے بندے، یہ سرداری کے بندے، ٹھیک ہے، اتنا کوئی آج کے لیے بڑا دور نہیں جاتے. تاجی کھوکر کے بندے لوگ سمجھ جاتے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے. جس کو رحمان کا بندہ کہا جائے اور رحمان خود کہے میرے بندے، اور پھر قیامت والے دن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، وہاں سب کے سامنے اللہ کہہ رہے اے میرے بندو. جو اللہ کے بندے تھے، اللہ نے ان کو بندہ بنایا تھا، بندے بنے نہیں رہے دنیا میں. اللہ ان کو رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا بھی نہیں، نہ ان سے بات کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ کتنے اعزاز کی بات ہوگی کہ اللہ اپنی طرف نسبت کر کے کہے کہ اے میرے بندو. جہاں اللہ کی رحمت کی، اللہ کی ذات کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، وہاں اللہ بھی بڑے فخر سے کہے گا، فخر سے اے میرے بندو. کیا میرے بندوں کو کیا اعلان ہوگا؟ آج کے دن تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے. لیکن خوف اور غم یہ دونوں انسان کے الگ حالات کی وجہ سے ہوتے ہیں. خوف کا تعلق آئندہ آنے والے حالات سے ہوتا ہے کہ انسان آنے والے حالات میں کسی مشکل سے ڈرتا ہے. جیسے دنیا میں یہاں آنے والے حالات میں مال جو ہے نا، مال وہ کم نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے، اولاد کو کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے، دشمنی نہ ہو جائے.
کہیں میری صحت خراب نہ ہو جائے، بیمار نہ ہو جاؤں۔ ایک دن بڑھاپے نے آنا ہے، جوانی نے چلا جانا ہے۔ یہ ساری مشکلات کا کیا ہوتا ہے؟ خوف ہوتا ہے انسان کو، اندیشہ ہوتا ہے۔ آج تو میرے پاس مال ہے، کل ہوگا یا نہیں۔ آج میں کھاتا پیتا ہوں، چند دن بعد میرا کیا حال ہے ہوگا۔ یہ خطرہ نظر آ رہے ہوتے ہیں انسان کو۔ جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں ابھی تک اللہ نے پردہ رکھا، آئندہ بھی پردہ رکھے، پردہ تو ڈر ہوتا ہے، ڈر۔ وہاں اللہ کہے گا کہ آئندہ آنے والے حالات میں کسی مشکل کا کوئی اندیشہ، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ نہ صحت کا خوف کہ ختم ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، اور نہ کوئی پریشانی ہوگی کھانے پینے کی، جنت کے محلات سے نکلنے کی، باغات سے نکلنے کی، نہ زندگی ختم ہونے کی کوئی فکر ہوگی، کوئی اندیشہ ہوگا، کوئی ڈر، کوئی غم ہوگا، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراض ہونے کا خوف ہوگا۔ وہ بھی اللہ کہہ دے گا کہ میں آج کے دن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا، ایسا راضی ہو گیا، میں تم سے ہو گیا ہوں کہ آئندہ کبھی ناراض نہیں ہوگا، میرا دیدار بھی تمہیں ملتا رہے گا۔ تو بہرحال آنے والے زمانے میں کوئی غم، کوئی خطرہ، کوئی خوف، کوئی اندیشہ، کسی مشکل کا کچھ نہیں ہوگا۔ اور غم سابقہ زندگی میں، گزری ہوئی زندگی میں آدمی کوئی ایسا کام کر لے کہ اس کی وجہ سے پھر آدمی کوٹے غمگین ہو جائے۔ جیسے دنیا میں کل پرسوں مہینہ پہلے انسان سے کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے، کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے، پولیس کا ڈر لائق ہو جاتا ہے، دشمن کا ڈر لائق ہو جاتا ہے، پکڑے جانے کا، پیٹنے کا، مارے جانے کا، یہ سارے کے سارے انسان کو غم لاحق ہو جاتے ہیں کیونکہ مجھ سے غلطی ہو۔ اللہ کہے گا کہ وہ گزرے ہوئے زمانے کی وجہ سے بھی تمہیں کوئی غم نہیں ہوگا، کیوں؟ کفر سے بچتے رہے، میری بغاوت نافرمانی سے اور شرک سے بچتے رہے، بدعت سے بچتے رہے، مکمل میرے دین پہ اور میرے حبیب کی سنت پہ چلتے رہے، تو اس وجہ سے کوئی غم بھی تمہیں نہیں۔ اور متقین جو ہوئے، متقین پرہیزگار بھی ہوئے۔ متقی تو اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے اپنے آپ کو بالکل بچائے، اللہ کے احکام کے مطابق اور رسول اللہ کی سنت کے مطابق اس کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے، گزر چکی ہوتی ہے۔ نہ گزری ہوئی زندگی کی وجہ سے کوئی غم ہوگا، نہ آنے والے حالات میں کوئی خوف ہوگا۔ ایسے اعمال کیے ہوں گے، ایسے اعمال، اس کی وجہ سے آنے والی زندگی بھی مزوں میں، اور گزری ہوئی زندگی کی وجہ سے کوئی غم نہیں ہوگا۔ ہے یہ آخرت کی، جنت کی زندگی ہو۔ دنیا میں تو انسان ہر وقت خوش نہیں رہ سکتا، ہر وقت، اور جہاں خوش ہو اس وقت بھی کچھ نہ کچھ اس کو مصیبت اور ٹینشن لگی رہتی ہے۔ آخرت کی زندگی ہو، دل، سارے جنتوں کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے، ایک دل، جیسے ایک شخص کا دل ہے، تو شخص کا اپنا دل تو اپنے لیے صاف ہی ہو سکتا ہے، اس میں محبت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ رب کی طرف سے اعلان ہوگا، تم نے مجھے خوش کیا ہے، اب میں چاہتا ہوں تمہیں خوش کر دوں۔ نہ آنے والی زندگی میں، آنے والے دنوں میں تو تمہیں کوئی اندیشہ ہوگا، خطرہ ہوگا، نہ گزری ہوئی زندگی پہ کوئی تمہیں غم ہوگا۔ تم میرے وہ بندے ہو، تم میری آیات پہ، آیات سے مراد احکام، دلائل، معجزات، جملہ ایمانیات، اس پہ تم ایمان رہے تھے، اور پھر تم فرمان بردار بھی تھے، تمہارا کوئی عمل میرے حکم کے خلاف نہیں تھا، تم میرے سارے احکام کی مکمل تعمیر کرنے والے تھے، اس کے آگے گردن جھکانے والے تھے۔ اعضاء بھی، جسم، زبان، دل کی تصدیق اور زبان سے اقرار، یہ ساری چیزیں موجود تھیں۔
जन्नत में दाखिले के लिए तो ईमान शर्त है, लेकिन ईमान के साथ नेक अमाल भी ज़रूरी है, इसलिए कि इब्तिदाई निजात और इब्तिदाई दाखिले के लिए कामिल ईमान ज़रूरी है, और कामिल ईमान नेक अमाल के बगैर नहीं हो सकता। कामिल ईमान वो होते हैं जो नेक अमाल के साथ। इसलिए अल्लाह ने जहाँ भी जन्नत का जिक्र किया है तो आमनु व अमिलु स्वालिहात, आमनु जो ईमान लाए और नेक अमाल, ये दर्जे और मरातब तो उसकी वजह से मिलते हैं, नेक अमाल की वजह से। और उनमें फिर बुनियाद फ़राइज़ है, फ़राइज़ बुनियाद ज़कात है, नमाज है, हज है, रोज़ा है। अब अल्लाह क्या कहेगा, अल्लाह तबारक व तआला कि अब तुम्हें इनाम ये है, इनाम कि तुम एक तो तुम्हारे ऊपर कोई डर गम फिक्र ये नहीं होगा, दूसरा जन्नत में दाखिल हो जाओ। और सिर्फ तुम नहीं, तुम भी, तुम्हारी बीवियां भी, ये अल्लाह का करम होगा। अल्लाह को तबारक व तआला को पता है कि मियाँ बीवी के बगैर, बीवी मियाँ के बगैर नहीं रह सकती, न बीवी मियाँ के बगैर रह सकती है, ना मियाँ बीवी के बगैर। आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने जन्नत में पैदा किया और जन्नत में रहे, गमगीन रहते थे, सोचों में रहते थे, तो अल्लाह ने जब हज़रत हवा को पैदा किया तो फिर बड़े खुश रहते थे। अल्लाह को पता है कि ये एक दूसरे की ज़रूरत है, दोनों एक दूसरे के लिए लिबास है और एक दूसरे के साथ खुश होते हैं, सुकून मिलता है दोनों को। तो अल्लाह बीवी के अमाल अगर शोहर के अमाल जैसे न भी हों, रुतबे में कम होगी वो, लेकिन ईमान वाली होगी, तो अल्लाह शोहर को खुश करने के लिए बीवी को भी साथ भेज देगा। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने हामिलीन अर्श वो उठाने वाले और अर्श के इर्द गिर्द घूमने वाले फरिश्तों की दुआ जिक्र की थी कि भाई ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों की मग़फ़िरत फरमा, उनको जन्नत में दाखिल फरमा, और साथ उनके आबा व अजदाद को भी, बीवियों को भी और औलाद को भी, जो ईमान वाले हों और नेक हों। अगर के दर्जे में उनके बराबर ना हो, लेकिन ईमान वाले हों, नेक हों, तो उनको भी साथ जन्नत में दाखिल फरमा। तो हमारा ये अल्लाह का करम होगा कि वालिदैन को भी अगर से रुतबे में कम हो बेटे से, औलाद से, इसी तरह औलाद को भी अगर से वालिदैन से रुतबे में कम हो, लाजिम मलज़ूम है ना। औलाद, वालिदैन और मियाँ बीवी ये एक घराने का नाम होता है, घराने का। अगर घर में किसी दिन वारिस ना हो और बाहर चला जाए, वापस ना आ जाए, फिर भी सारे परेशान। बीवी ना हो तो भी परेशान, और अगर औलाद ना हो या दुनिया से चले जाएं, ठीक है, जुदाई हो जाए तो भी परेशान। ये घराना इनके बगैर मुकम्मल नहीं होता, मियाँ बीवी, औलाद, वालिदैन। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला इनमें से किसी का दर्जा अगर कम भी होगा औरों की वजह से, उनकी दिलजुई के लिए इनको उनके साथ जो है वो मिला देगा, ताकि वो मुकम्मल खुश रहें। यहाँ भी अल्लाह कहेगा तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ, तुम्हारी बीवियाँ भी, और अल्लाह फरमाएगा तुम्हारी इज्जत की जाएगी। यहाँ तुम्हें बड़े एहतराम से रखा जाएगा, बड़े एहतराम से, बड़ी इज्जत से रखा जाएगा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उस इज्जत की कुछ तफसीर भी जिक्र की कि उन पे फेरे जाएंगे प्याले और प्लेटें, किस चीज़ की? सोने की, सोने की। दुनिया में तो सोने चांदी की प्लेटों में, प्यालों में, गिलासों में खाना पीना ममनू है, खाना पीना ममनू है, लेकिन वहाँ पर जो है ना इन चीज़ों में खाना पीना जायज़ होगा। सोना और चांदी इंसान की फितरत है, इंसान को पसंद करता है ना। मर्द तो सिर्फ चांदी की अंगूठी जो एक मिसकाल यानी 3.5 माशे तक हो वो इस्तेमाल कर सकता है अंगूठी, बाकी बर्तन जेवरात चांदी के इस्तेमाल नहीं कर सकता। औरत सोने चांदी के जेवरात इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन बर्तन दोनों इस्तेमाल नहीं कर सकती।
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا ارشاد ہے یہ چیزیں دنیا میں کافروں کے لیے، ہمارے لیے آخرت میں ہو۔ اس طرح انہوں نے فرمایا کہ تم ان چیزوں سے دنیا میں بچو، آخرت میں اللہ نے تمہارے لیے یہ چیزیں رکھی ہیں۔ حذیفہ نے ایک جگہ ایران کے سفر پہ تھے، وہاں پانی مانگا تو سونے کے گلاس میں پیش کیا گیا یا چاندی کے گلاس میں غالباً، تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس چیز سے منع کیا گیا۔ پھر جب دوبارہ مانگا پھر اس آدمی نے اس میں پانی پیش کیا، کیونکہ بڑے لوگوں کو وہ پانی پیش کرتے تھے سونے چاندی کے برتنوں میں ایرانی، تو آپ نے وہ پھینکا۔ اور پھر فرمایا کہ رسول نے فرمایا کہ دنیا میں یہ کافروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے آخرت میں ہے یہ۔ وہاں تو جیسے مشکات کے درس میں آپ نے شاید کافی مہینے پہلے سنا ہوگا کہ وہاں محلات بھی سونے چاندی اور اندر استعمال ہونے والا فرنیچر اور برتن وہ بھی جو ہے سونے اور چاندی کی۔ اور یہاں کے سونے چاندی کے برتن کتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ آنکھیں جو ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں، چندیاں جاتی ہیں دیکھ کے، تو پھر رب کے بنائے ہوئے کیسے ہوں گے؟ اللہ میں وہ نصیب فرمائے۔ اس لیے تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ وہاں وہ کچھ ہوگا جس کو نفس چاہ رہے ہوں گے، نفس، اور وہاں نفس ایسے پاکیزہ ہوں گے، غلط چیز نفس نہیں چاہیں گے، غلط چیز، لہذا جو چیز نفس چاہے گا وہ ملے گا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ آنکھیں لطف اندوز ہوں گی، ایسی چیزیں ہوں گی کہ ان کو دیکھ کے آنکھیں لطف اندوز ہوں گی، آنکھیں لذت محسوس کریں گی، ایسی چیزیں ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کی پیارے رسول، مجھے اونٹوں کے ساتھ بڑی محبت ہے، کیا اونٹ وہاں ملیں گے؟ بہت پسند کرتا ہوں اونٹوں کو۔ انہوں نے فرمایا ہاں بالکل اونٹ بھی ملیں گے۔ ایک آدمی نے کہا مجھے کاشتکاری کا شوق ہے تو کاشتکاری بھی کر سکوں گا وہاں پہ؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں بالکل، کاشتکاری بھی ہر خواہش اللہ پوری کرے گا، کاشتکاری، لیکن وہاں کاشتکاری دنیا کی طرح مشقت والی نہیں ہوگی۔ وہاں جب انسان صرف چاہے گا کاشتکاری ہو جائے، دنیا میں مشقتیں اٹھاتا رہا، خود ہل چلاتا تھا، پسینے نکلواتا تھا اپنے، اور مشقت کے کام کرتا تھا، یہ ہل چلا کے پھر کاٹ کے اور پھر اس میں اس کی دیکھ بھال کرتا رہا، ماشاء نہیں، جو ہی چاہے گا آنن فانن زمین اس کے لیے تیار ہو جائے گی، اور پھر اس میں جو ہے نا وہ بیج بویا جائے گا، اور پھر جو ہے فصل اگ جائے گی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے نا وہ پک جائے گی، اور پھر کٹ جائے گی، اور پھر غلے کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ رسول نے فرمایا کہ اصل جنت کا داخلہ ہے، وہ دعا کرو اللہ جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو داخلہ نصیب فرمائے۔ فرمایا جب ایک مرتبہ تم داخل ہو جاؤ گے، ایک مرتبہ، تو وہاں تو پھر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی، جو انسان کا من میں آئے گا وہی ملے گا۔ وہاں تو فرمایا ایسا گھوڑا ہوگا جو یاقوت کا بنا ہوگا، یاقوت کا، جہاں تک انسان کی نگاہ ہوگی وہاں تک وہ چھلانگ مارے گا، وہاں تک، اور 7 لاکھ میل تک یہ سفر کرے گا، 7 لاکھ میل تک، نہ تھکاوٹ ہوگی نہ کوئی حادثہ پیش آئے گا۔ یہاں تو جہاز میں جاؤ، ہوائی جہاز میں تو بھی حادثہ، سمندری جہاز میں جاؤ تو بھی حادثہ، کار میں جاؤ تو بھی حادثہ، ریل گاڑی میں جاؤ تو بھی حادثہ، اور موٹر سائیکل پہ تو حادثے ہی حادثے ہوتے ہیں، پیدل آدمی جائے تو بھی حادثہ، وہاں کوئی حادثہ نہیں ہوگا، نہ تھکاوٹ ہوگی۔ اصل چیز تو تھکاوٹ بھی ہے نا، تھکاوٹ بھی کوئی نہیں ہوگی، مزے ہی مزے ہوں گے۔ اور یہ جنت سے باہر جب کسی سیر و تفریح کے لیے جائے گا، وہاں شیشے کے محلات بنے ہوں گے، شیشے کے محلات ایسے خوبصورت جیسے موتی کی طرح خوبصورت، وہاں آرام کرے گا۔ کسی پھل کو دل کرے گا تو جو ہی جو ہے نا وہ کسی پھل کو دیکھ کے دل کرے گا، وہ درخت جو ہے خود پاس آ جائے گا، اور پھر جہاں سے جس دانے کو کھائے گا کھا لے گا، وہاں اسی وقت دوسرا دانہ لگ جائے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا میں کسی درخت کو بلاتے، وہ درخت پاس آ جاتا، زمین کو چیرتے ہوئے آپ کو سلام کرتا، پھر آپ کی رسالت کی گواہی دیتا، دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے تو جنت میں کیوں نہیں ہوگا؟ اے اللہ! اور پھر یہ
کہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ انسان رہے گا۔ ادھر تو ہمارے وزیر جو ہے نا اپنے گھروں میں، وزیر اعظم اپنے گھر میں محل میں رہ جاتا ہے تو 3-4 سال کے بعد کبھی سال کے بیچ میں جو ہے نا کوئی کیس بنا کے ان کو نکال لیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہاں پوری زندگی نہیں نکلو گے وہاں سے۔ اب کیا مزہ ہوگا انسان 33 سال کا جوان ہو، کوئی قسم کی بیماری نہ ہو، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، مشقت اور تھکاوٹ بھی نہ ہو۔ کبھی انسان تھک جاتا ہے، اس وقت پھر بھی انسان بھول رہا ہوتا ہے، چاہتا ہے کہ کب ہوگا کہ مجھے جو ہے سکون ملے گا، یہ تھکاوٹ بھی کچھ نہ ہو، اور ساری زندگی ہو اور بڑا خوبصورت ہو، دنیا کے 4000 مردوں کے برابر اس میں طاقت ہو، اور پھر جو ہے نا وہ اس کے پاس خوبصورت بیویاں کہ پانی پیے تو گلے میں اترتے ہوئے نظر آئے، اور باہر سے جو ہے نا پنڈلیوں کے اندر جو ہڈیاں ہیں ان کے اندر جو گودا ہے وہ باہر سے نظر آئے، دل میں جو محبت ہو وہ شوہر کو نظر آئے، اور ایسی خوشبودار کی دور دور تک ان کی خوشبو جائے، ایسی خوبصورت بیویاں ہوں، درجے کے مطابق بعض کو دیکھتے ہوئے اپنے درجے کے مطابق 15 سال تک دیکھتا رہ جائے، کوئی اس سے اونچے درجے والا 45 سال تک دیکھتا رہ جائے، صرف چہرہ اتنا خوبصورت ہو۔ پھر ان کے ساتھ ملاقات کا کیا مزہ ہوگا، ایسی بیویاں ہوں، دائمی زندگی ہو، جوانی ہو، تھکاوٹ پریشانی کوئی نہ ہو، اس زندگی کا کیا مزہ ہوگا۔ اور پھر انسان 130 فٹ کا ہو، سارے ایمان والے 130 فٹ کے ہوں، یہاں دنیا کی طرح کوئی زیادہ اونچا کوئی چھوٹا ایسا نہیں، سارے 1 فٹ کے 1 قد کے ہوں، اور ایک جیسے جسیم ہو، ایک جیسے کڑیل جوان ہو، اور پھر دل میں محبت ایسی کہ گویا ساروں کے دل ایک آدمی کے دل ہو، پھر کیا مزہ ہوگا اس زندگی کا۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ فرمایا کہ ہمیشہ ہمیشہ پھر ادھر رہو گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ جنت ہے جس کا تم وارث بنے ہو۔ براثر اس طرح کہ آدم علیہ السلام پہلے اس میں رہ رہے تھے، اور پھر ان کو دنیا کی طرف بھیجا گیا، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ تمہاری اولاد میں سے جس میں اہلیت ہوگی وہ دوبارہ اس کا وارث ہوگا۔ اللہ کہے گا ہم نے تم اس کا وارث بنا لیا، ان اعمال کی وجہ سے تو تم کرتے تھے۔ اب تمہارے واسطے ان جنتوں میں اور باغات میں بہت سارا پھل ہوگا، بہت پھل ہوگا، جتنا چاہو گے پھل ہوگا جو تم کھاؤ گے۔ اور پھر اللہ نے تصویر کا دوسرا رخ بھی باغیوں کا بتا لیا کہ مجرم جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور وہاں کا عذاب ان سے عذاب ہلکا نہیں ہوگا، اور پھر اس میں رہ کے مایوس ہو جائیں گے کہ اب ہم نے یہاں سے نکلنا نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے کہ ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، ہم نے تو ہدایت کی ہر چیز وہاں جو ہے نا بھیجی تھی، انبیاء بھی، کتابیں بھی، عقل بھی، شعور بھی، دونوں راستے واضح کر دیے تھے، لیکن انہوں نے خود اپنے اختیار سے جب غلط راستے اختیار کیا، اپنے اوپر خود ظلم کیا۔ ترجمہ دیکھ لیں گے۔ یا عباد اے میرے بندو لا خوف علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا انتم تحزنون، اور تم غمگین ہوگے، الذین آمنوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہماری آیات پہ، ہماری آیاتوں پہ، وکانوا مسلمین، اور تھے وہ فرمان بردار۔ اور اسے کہا جائے گا ادخلوا الجنۃ، پھر اللہ کہے گا کیا، ادخلوا الجنۃ، داخل جاؤ تم جنت میں، انتم تم وازواجکم، اور تمہاری بیویاں، تحبرون، تمہاری عزت کی جائے گی، تمہیں احترام سے رکھا جائے گا، یطاف علیہم بصحاف، پھیرے جائیں گے ان پہ پیالے یا پلیٹیں، من ذہب، اس میں کھانے کی چیزیں ہوگی، من ذہب، سونے کی پلیٹیں یا سونے کے پیالے، واکواب، اور آبخورے، گلاس جن میں پینے کی چیزیں ہوگی، دودھ، پانی، شراب، وفیہا ما تشتہیہ الانفس، اور ہوگا ان جنتوں اور باغات کے اندر وہ کچھ جو چاہیں گے ان کے نفس، وتلذ الاعین، اور آنکھوں کے لطف اندوز ہونے کا سامان، لفظی معنی، اور آنکھوں کا لطف اندوز ہونا، وانتم فیہا خالدون، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ تلک الجنۃ التی اورثتموہا، یہ وہ جنت ہے جس کا ہم نے تمہیں وارث بنایا گیا، بما کنتم تعملون، ان اعمال کی وجہ سے تم کرتے تھے، لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ، تمہارے واسطے ان باغات میں بہت سارا پھل ہے،
منہا تاکلون جسے تم کھاؤ گے ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون بے شک مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے لا یفتر عنہم وہ ہلکا نہیں ہوگا ان سے وہم فیہ مبلسون اور اس میں رہ کے پڑھ کے مایوس ہو جائیں گے وما ظلمناہم اور ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا ولکن کانوا ہم الظالمین لیکن تھے وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے. وآخر دعوانا الحمد للہ.